السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات اور دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگوں نے جو 15 نمبر کا ترجمۃ الباب تھا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اس کو پڑھا تھا، جو انہوں نے مرجئہ اور معتزلہ اور خوارج اور کرامیہ کی تردید کے لیے قائم کیا تھا۔ تو آج 16واں باب پڑھتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر قائم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں باب الحیاء من الایمان، وہی قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف والتنیسی نزیل دمشق قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یہ 16واں باب ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ترجمۃ الباب اور حدیث میں کیا مناسبت ہے وہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ باب الحیاء من الایمان، باب حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ وہی قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف والتنیسی نزیل دمشق، یہ عبداللہ بن یوسف تنیسی ہیں جو دمشق میں رہتے تھے، جو مقیم ہیں۔ عبداللہ کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن یوسف نے، قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی مالک ابن انس نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصار آدمی کے پاس سے، ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزر ہوا، جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ یہاں پر تو ہے کہ نصیحت کر رہا تھا۔ الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ہے یعاتب اخاہ، کہ اپنے بھائی کو سرزنش کر رہا تھا، کہ شرم و حیا کے بارے میں ڈانٹ اور ڈپٹ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، رہنے دو، اس لیے کہ حیا شرم کرنا، یعنی حیا شرم کرنا ایمان میں داخل ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کا ترجمہ ہوا، اور اس میں حدیث نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ۔ تو اس سے پہلے تیسرا جو باب تھا اس میں یہ حدیث آئی تھی کہ الایمان هو بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اور پھر وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ حیا کس کو کہتے ہیں، یہ فطری خصلت ہے، خلق فطری یبعث الانسان علی الخیر ویمنعہ من الشر، یہ فطری خصلت ہے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی یہ خصلت جو انسان کو بھلائی اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہے، یہ خصلت، اور برے کام سے روکتی ہے۔ کسی کے اندر اللہ نے زیادہ رکھا ہے اور کسی کے اندر کم رکھا ہے، لیکن کسی کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر لو۔ تو حیا، اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے کیسے، اور حیا کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی بتایا تھا۔ 2 قسمیں بتائی تھی حیا، ایک فطری حیا ہوتی ہے، فطری خصلت، اور ایک حیا کسبی ہوتی ہے، جس کو لوگ عرفی اور اس طرح سے شرعی تقسیم کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کسبی اور فطری بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حقیقی حیا بتایا تھا کہ حقیقی حیا کیا ہے،
اس کی وضاحت کی تھی. تو جب حیا یہ طے ہوا کہ حیا جو ہے ایک اچھی خصلت ہے، اچھی عادت ہے، محمود خصلت ہے، قابل تعریف خصلت ہے، جو انسان کو اچھے کام پر کیا کرتی ہے؟ آمادہ کرتی ہے. جس طرح ایمان انسان کو کیا کرتا ہے؟ اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے. جتنا طاقتور ایمان ہوگا اس کو اچھے کام پر ہی اس کو آمادہ کرے گا. اسی طرح حیا بھی اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے. اور حیا برے کاموں سے، معصیت سے کے ارتکاب کرنے سے منع کرتی ہے، جس طرح ایمان جو ہے معصیت کے ارتکاب سے. تو اس طرح سوچیں گے ہم تو حیا کیا ہے؟ من الایمان، یعنی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، تبعیضیہ ہے. وہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حیا یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من اجریہ بھی ایمان کی وجہ سے ہے. لیکن بات صورت وہ دور کی کوڑی ہے، بہت دور کی کوڑی ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہاں من اجلیہ ہے یعنی سببیہ ہے، نہیں، سببیہ نہیں، من تبعیضیہ ہے کہ ایمان کا جز ہے. اور صحیح معنوں میں ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے. یہ اس سے پہلے والے باب میں بتا چکے. اور حقیقی حیا کیا ہے؟ تو حیا یہ قابل محمود چیز ہے، ارے صفت ہے، محمود قابل تعریف چیز ہے. لیکن اس معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں ہے. حیا جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس کو حیا بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے کوئی شخص ہے کہ ایک شخص ہے مثلا گزر رہا ہے، لوگوں کو دیکھا غلط کام کر رہے ہیں، اس سے بڑے لوگ تھے یا مثلا اس کے اساتذہ تھے، اس کی کوئی طالبہ ہے گزر رہی، اس کی معلمات ہیں غلط کام کر رہی، وہ ارے اب شرم و حیا کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی، ان کو منع نہیں کیا اس نے. تو اس کو ہم لوگ حیا کہتے ہیں، شرم کہتے ہیں، لیکن یہ حیا نہیں ہے. یہ حیا نہیں ہے. اس کو حیا کا نام ہم نے دے دیا، شرم کا نام دے دیا، لیکن یہ حیا نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ کمزوری کی بات ہے، علامت ہے. اسی طرح اور بھی دوسری مثالیں کچھ لوگ یہ دیتے ہیں کہ مثلا ایک شخص ہے، دین کے بارے میں حیا جو ہے، ایک شخص ہے اس کی منگنی ہوئی ہے، اس کے ماموں کے گھر گیا، وہاں پر اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی اور وہ پھر وہاں نہائے نہیں، اس کو شرم آتی ہے تو نہائے نہیں تو اور نماز نہ پڑھے یا بغیر غسل کی نماز پڑھ لے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. تو یہ قابل محمود چیز نہیں ہے. لیکن یہ اصل ہم نے حیا کا نام اس کو دیا ہے، لیکن یہ حیا ہے نہیں، اس کو حیا نہیں کہتے. یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. تو حیا جو ہے یہ قابل محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، اور یہ انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے، برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. تو اس طرح حیا ایمان کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمۃ الباب میں بتاتے ہیں کہ ایمان حیا کیا ہے. حیا ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے. جس طرح ایمان انسان کو اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے، اسی طرح حیا بھی اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے. جس طرح ایمان برے کاموں سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو اس طرح ان کا جز ہوا. تو یہ ارے مرجیہ کا یہ کہنا کہ ایمان بسیط ہے، یا کررامیہ کا کہنا کہ ایمان جو ہے صرف نطق کا نام ہے، ان کی گویا تردید کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، ایمان جو ہے کہ اندر عمل داخل ہے. دیکھیے حیا بھی اس کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے حیا، ایمان کا حصہ ہے، اور ایک کیا ہے؟ عظیم حصہ ہے، ایک عظیم شعبہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو گویا یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ کی اور خوارج اور معتزلہ اور اس طرح کے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاری شخص کے اوپر کے سامنے سے گزر ہوا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا. یہاں پر یہ ہے کہ نصیحت کر رہا تھا حیا کے سلسلے میں، وہ کہ حیا کرنے کی چیز ہے، تم حیا کرتے ہو، شرم و حیا کرتے ہو، یہ بھی کرنے کی چیز ہے. ڈانٹ رہا تھا، ڈپٹ رہا تھا. یہاں پر تو یہ ہے کہ نصیحت کر رہا تھا. اور امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد میں یہی روایت موجود ہے. تو اس میں ہے کہ یعاتب اخاہ، حیا کہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، ڈپٹ رہا تھا کہ یہ بھی کرنے کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب کہ چھوڑ دو اسے، حیا یہ کرنے کی چیز ہے. حیا ایمان کا ایک کیا ہے؟ حصہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. اس طرح ایمان انسان کو اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے، کرنے کے لیے کہتا ہے، اسی طرح سے حیا بھی کیا ہے، انسان کو اچھے کام پر آمادہ کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے، جس طرح ایمان برے کاموں سے روکتا ہے. تو یہ حدیث اس میں نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو حدیث اور دیکھیں اس میں ترجمۃ الباب میں مناسبت موجود ہے کہ جس طرح ایمان صاحب ایمان کو ارتکاب معاصی سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی صاحب حیا کو معاصی سے روکتی ہے. اس طرح حیا اور ایمان کو کہنا، حیا کو ایمان کہنا درست ہے، حیا کو ایمان کہنا درست ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ حیا وہ ایمان ہی ہے اور ایمان حیا ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. یہ بلکہ حیا تو ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے. اور کس طرح ہے میں نے بتایا تھا اس پہلے تیسرا باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے. الحیا شعبۃ من الایمان، یعنی شعبۃ عظیمۃ، تنوین تعظیم کے لیے. اس طرح کہ ہم اگر اس کائنات کے اندر سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں اور کائنات کے بارے میں سوچیں کہ اللہ کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ کائنات پوری بنا دی، کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. تو اب اس پہ اگر کوئی غور کرے گا سنجیدگی سے، بہت اچھے انداز میں سوچے گا، تو اس نتیجے میں پہنچے گا کہ بھائی یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی، بڑی بے حیائی ہوگی اور بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ جس خالق اور مالک نے اس کائنات کو بنایا اور ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، اور ہم اسی کائنات کو، اس کائنات کے مالک کا انکار کر دیں، اس پہ ایمان نہ لائیں. تو حیا اس کو ایمان لانے پر کیا کرے گی؟ حیا مجبور کرتی ہے. یعنی یہ کسبی حیا ہے، اس سے وہ تو اس طرح سے حیا جو ہے صحیح معنوں میں آدمی اپنے اوپر سوچے اور کائنات کے بارے میں غور کرے تو وہ اس کو ایمان لانے پر کیا کرتی ہے؟ حیا مجبور کرتی ہے. اس طرح ایمان کا عظیم شعبہ ہے وہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے مرجیہ اور کرامیہ وغیرہ یا خوارج و معتزلہ یہ جو کی تردید کرتی، انہوں نے جو خوارج و معتزلہ یہ کہتے ہیں، ان کی تو تردید بار بار ہوتی رہی ہے. مرجیہ کی بھی تردید کو وہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے اور کم نہیں ہے، اور ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، ایمان کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں تو آخرت میں تو ٹھیک ہے لیکن دنیا میں کوئی اس کی کوئی یہ نہیں ہے اس سے، اور معصیت سے تو کوئی اس پہ ایمان پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے. تو ابھی آگے بھی اس کی طرح کی باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے مرجیہ وغیرہ کی تردید کریں گی کہ ایمان حیا ہے اور حیا ایمان ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم جز ہے اس کا. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اس کی، تو ایمان کیا ہوا؟ وہ مرکب ہے. اس لیے نفس ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اس کو بڑی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الایمان کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اس کو پیش کیا ہے امام بخاری. یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ ترجمۃ الباب تھا. یہ حدیث، اس سے عملی زندگی میں ہمارے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے عملی زندگی میں ہم کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ حیا جو ہے یہ اچھی فطرت، اچھی خصلت ہے. اگر کسی کے اندر یہ نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندر یہ صفت پیدا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ کیا تھے؟ شرم و حیا کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرم و حیا کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو فرشتے بھی ایسے ان سے کیا کرتے ہیں؟ شرم و حیا کرتے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ کی پیٹی کھلی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ نے نہیں ڈھکا. ابو عمر فاروق آئے تو بھی نہیں ڈھکا آپ نے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ڈھکا آپ نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
جب کوئی نئی بات دیکھتے تھے تو وہ تو فوراً سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پنڈلیاں کھلی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں آیا تو نہیں ڈھانپا، اور عثمان غنی آئے تو آپ نے ڈھانپ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس سے میں شرم و حیا کیوں نہ کروں، ان سے تو فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت اچھی خصلت ہے، آپ کے اندر اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ ہے بہت اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا تھے، تمہاری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ تو یہ صفت جتنی زیادہ ہو آپ کے اندر، یہ محمود صفت ہے، قابل تعریف صفت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر یہ صفت پیدا کر دے، کیونکہ یہ انسان کو اچھے کام پر، جیسے ایمان انسان کو اچھے کام پر بھرتا ہے، اسی طرح حیا بھی اچھے کام پر بھرتی ہے، اور برے کاموں سے جس طرح ایمان روکتا ہے اسی طرح حیا بھی روکتی ہے۔ تو اس سے بڑی اہم بات، بڑا اہم نقطہ ہم نے اس ترجمۃ الباب سے سمجھا، جو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، اور جس سے ہم اپنی عملی زندگی میں اس سے کیا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 16واں باب ہے، دیکھیے پڑھتے ہیں۔ 17واں باب ہے، 16واں باب تو پڑھ ہی چکے ہم لوگ، 17واں باب ہے کہ بابٌ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ آیت ہے، اسی میں جو حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے اعتبار سے اہم ہے کہ یہ جو آج کے دور میں یہ مستشرقین ہیں، آپ جانتے ہیں مستشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو مغرب کا رہنے والا ہو اور جس نے اسلام کو پڑھا ہے، اور اسلام کو پڑھا ہے، لیکن اسلام کو اس لیے نہیں پڑھا اس نے کہ اسلام کی خوبیوں کو معلوم کر لے، اسلام کو سمجھ لے، اسلام قبول کر لے، اس لیے نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے تاکہ اس میں کیڑا نکالے، اس کی کوئی کمزوری اگر مل جائے خدا نا، ویسے تو کمزوری ہے نہیں، لیکن چونکہ کالی اینک لگا کر دیکھے گا، سیاہ اینک، تو اس کو کہیں نہ کہیں کچھ چیز مل جائے تو رائی کو پہاڑ بنا کر کیا کرے، وہ پیش کرے۔ تو اس طرح مستشرقین جو مغرب کے رہنے والے ہیں، مشرقی علوم کو جنہوں نے حاصل کیا ہے اور پڑھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، تاکہ وہ اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے، اگر کمزوری ہے، ویسے کمزوری تو نہیں ہے، کہ ان کی نظر میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو کیا کریں، وہ لوگوں کے سامنے لائیں۔ اور ایک ہوتا ہے مستغرب اس کو کہتے ہیں، جو مغرب کا مشرق کا رہنے والا ہو، لیکن مغربی علوم کو، مغربی فکر سے متاثر ہو، تو ذہن اس کا مغربی ہو، تو اس کو مستغرب کہا جاتا۔ تو ایسے لوگ بھی آج کل بہت ہیں، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ آج کل، کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، وہ مسلمانوں کے نبی جو تھے، وہ نعوذ باللہ کیا تھے، خونخوار بھیڑیاں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے نہیں پھیلا، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور سے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ کس کے زور سے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسی لیے تو وہ سمجھتے تھے بھی، اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام جو پھیل رہا بڑی تیزی کے ساتھ، کس کے ذریعے پھیل رہا ہے، اخلاق کے ذریعے۔ اسی لیے تو انہوں نے اخلاق پر، مسلمانوں کے اخلاق پر ضرب لگانے کے لیے ایک منصوبہ پلاننگ کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا تھا، تاکہ مسلمانوں کے اخلاق پر ضرب لگانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی، لیکن الحمدللہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ضرب نہیں لگا سکے وہ، ایسی شخصیت کا انتخاب۔ لیکن یہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر عقل کے ناخن ہوتا اور جب سیرت کی کتابیں پڑھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اشارہ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہی کو پڑھ لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، آپ تشریف لے گئے، تو وہاں پر
جو جنگیں ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے جنگیں ہوئی ہیں، آپ بتا دیجیے جنگیں کہاں ہوئی؟ مدینے سے قریب ہوئی ہیں یا مکے سے قریب ہوئی؟ کوئی بتا دیں۔ پہلی جنگ یا اس سے پہلے جو سرایا ہوئے ہیں وہ بھی تو حکمت عملی کے تحت وہ آپ نے کیے ہیں، اس میں مہاجرین کو بھیجا ہے۔ کہ پہلی جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ کہی جاتی ہے جنگ بدر ہے، وہ بدر کے مقام پر ہوئی ہے۔ بدر کا مقام جو ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر دوری پر ہے جگہ، میں نے دیکھا ہے اس جگہ کو، وہ ایک جگہ ہے مکے مدینہ منورہ سے قریب ہے، مکے پر اس سے قریب نہیں ہے۔ تو مکے والوں نے چڑھائی کی ہے، مسلمانوں نے چڑھائی نہیں کی ہے، تو اسلام کیسے تلوار سے پھیلا بھائی؟ دوسری جنگ ہوئی ہے وہ بھی جنگ احد ہے، وہ بھی کہاں ہوئی؟ احد پہاڑی کے دامن میں۔ احد پہاڑی کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے قریب ہے، تو وہاں پہ بھی چڑھائی کی۔ اور اس کے بعد تیسری جنگ ہوئی ہے جو مسلمانوں سے جنگ غزوہ خندق ہے، خندق کی جنگ ہوئی ہے، وہ تو سارے عربوں کو قریش کے لوگوں نے جمع کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی، تو آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دفاع کے لیے خندق کھدوائی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، مستشرقین اور مستغربین کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی میں نے اس لیے تھوڑی سی تفصیل بتا دی تاکہ اس اہمیت کے ساتھ کہ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کو ہم سمجھ سکیں، اور جب سمجھ جائیں گے تو جو لوگ یہ مستشرقین اور مستغربین جو پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا منہ توڑ ہم کیا کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھتے ہوں تب۔ تو دیکھیے میں پڑھ رہا تھا اس میں حدیث کیا ہے کہ بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمار عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، اس کا پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، باب اس آیت کی تفسیر میں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو نہ چھیڑو۔ بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی، عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن محمد مسندی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو روح حرمی بن عمارہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے کہا واقد ابن محمد سے، انہوں نے واقد ابن محمد سے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کافروں سے قتال کروں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، اور کیا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، جب وہ لوگ یہ کرنے لگیں گے
تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو بچا لیا، انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو کیا کیا؟ بچا لیا، مگر اسلام کے حق سے، الا بحق الاسلام، یا مسلم کی روایت میں ہے الا بحقھا یا الا بحقہ ہے، مگر یہ کہ کلمے کا حق کوئی ترک کر دیا ہے انہوں نے، یا اسلام کا کوئی حق جو ہے وہ اسلام کے حق سے، اسلام کا حق کہیں بھی مارا ہے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی۔ تو وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے اوپر، یعنی دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہم ظاہر کے اعتبار سے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے اعتبار سے جو ہے معاملہ ہے۔ تو قرآن کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، یہ پہلے آیت کو ترجمۃ الباب بنایا ہے، گویا اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو نہ چھیڑو۔ تو اور پھر اس میں حدیث جو بیان کی ہے، تو گویا وہ اس حدیث کا بھی مفہوم اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح حدیث اور آیت میں مناسبت اس طرح ہوگی کہ آیت میں کہا گیا کہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں تو ان کی راہیں چھوڑ دو، اور حدیث میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، ان کی جان اور مال محفوظ ہے۔ وہ امام بخاری آیت کی حدیث سے تفسیر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آیت میں تخلیہ اور حدیث میں عصمت یعنی حفاظت کا یہ ذکر، یہ دونوں ایک ہیں، ان کو راستہ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے چھیڑو نہیں، اور یہاں کہے تو جن کی جان اور مال محفوظ ہے، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ اس طرح آیت کریمہ میں توبہ سے مراد رجوع کفر ہے کہ کفر سے رجوع کر لیں، توحید کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اور رجوع عن الکفر توحید ہی کا نام ایمان ہے کہ آدمی کفر چھوڑ دے، توحید کی طرف لوٹ آ جائے، یہ ایمان ہے۔ اس کی تفسیر حدیث میں حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ سے کی گئی، اس طرح آیت اور حدیث میں مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا یہاں پر یہ آیت نقل کی ہے اور پھر آیت کی تفسیر جو ہے اس حدیث کے ذریعے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو درس ہوگا، یہ ٹائم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو درس ہوگا اس میں اس حدیث کی تشریح اور توضیح بہت اچھی طرح سے ہوگی، کیونکہ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ میں نے بتایا، ابھی عرض کیا کہ مستشرقین اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور خاص طور اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بھی اس کے ذریعے سے اعلان تان کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔